رحمتوں کا مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو بناتا ہے یہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي
صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں تسلیم احمد صابری اور آپ رمضان کا خصوصی پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر. یہ لائیو پروگرام لاہور اسٹوڈیو سے آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے اور جس میں خاص حقوق العباد کا تذکرہ ہوتا ہے. آج بھی ہم نے ایک ٹاپک رکھا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آج بہت مبارک بہت بڑا دن ہے. فتح مبین کا دن ہے. 17 رمضان المبارک، حق و باطل کے درمیان ہونے والا پہلا معرکہ کہ جہاں مسلمان 313 اور مقابلے میں 3 گنا سے بھی زیادہ یہاں کم و بیش نہتے ہیں اور دوسری طرف اسلحے سے لیس ہیں، جسے فتح مبین قرار دیا گیا. اور یہ پہلا معرکہ ہے کہ جس کی دھاک اس طرح بیٹھ گئی کفار پر، جس کا رعب اس طرح بیٹھ گیا کہ پھر وہ باقی وقت اس طرح سے سر نہیں اٹھا سکے، اور اسلام کا رعب پھیلتا چلا گیا اور اسلام کی ترویج و اشاعت ہوتی چلی گئی. ناظرین کرام، یہ بہت قیمتی دن ہے. اگر غور کیا جائے، توجہ کی جائے تو یہ بہت قیمتی لوگ تھے کہ جو بدر میں شریک ہوئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، جن کے کئی رشتہ دار سامنے کفار کی صف میں کھڑے ہوئے تھے لیکن صرف اللہ اور اس کے رسول کی خاطر جنگ کر رہے تھے. مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم روایت کرتے ہیں کہ اس دن بدر کے میدان میں میں جنگ بھی کرتا اور پھر بارہا دھیان آقا علیہ السلام کی طرف جاتا تو میں عریش جہاں آقا علیہ السلام قیام فرماتے وہاں جاتا کہ حضور کی خیریت دریافت کروں. حضور کو سجدے کی حالت میں دیکھتا اور آواز یا حیو یا قیوم کی آواز آ رہی ہوتی انتہائی گریہ کے ساتھ. میں آ کر پھر جنگ شروع کر دیتا. کچھ دیر بعد دھیان پھر آقا علیہ السلام کی طرف جاتا، پھر عریش پر جاتا حضور کو دیکھنے کے لیے. وہ بدستور سجدے کی حالت میں ہوتے اور یا حیو یا قیوم کی آواز آتی. تیسری مرتبہ پھر گیا، پھر یہی کیفیت تھی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے آج تک کسی کو اتنی قوت اور اتنی شدت کے ساتھ اپنے حق کا وسیلہ اور حق کا مطالبہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا جس طرح آقا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے حق کا وسیلہ دیا ہے، جس طرح دعائیں کی ہیں. اور التجائیں یہی التجائیں ہیں کہ مولا اگر یہ 313 نہ رہے تو رہتی دنیا تک اس کرۂ ارض پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا. ان کی مدد فرما، ان کی نصرت فرما، ان کو فتح عطا فرما. اور فتح مبین عطا کی گئی. اور محویت کا عالم یہ تھا، روایت میں آتا ہے کہ آپ کے کاندھے مبارک سے دعا کے دوران ایسی محویت تھی آقا علیہ السلام کی کہ آپ کے کاندھے مبارک سے کملی مبارک اتر جاتی ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیزی سے آگے بڑھتے ہیں، چادر آقا علیہ السلام کے کاندھے پر ڈالتے ہیں. آقا علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، رب کی بارگاہ میں پیش ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے گلے لگا لیتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے حبیب، آپ نے اصرار کی اور التجاؤں کی انتہا کر دی ہے. رب آپ سے کیا ہوا وعدہ ضرور پورا فرمائے گا. اور وعدہ پورا ہوا. یہ بدر کا میدان، بدر کا دن مسلمانوں کے نام رہا. اللہ کی رحمت اتری، فرشتے اترے. دیکھتے دیکھتے ابو جہل جیسا بڑا جانباز کافر مشرک جو غرور کی ایک کا استعارہ بن گیا تھا، وہ 2 بچوں کے ہاتھوں قتل کیا جاتا ہے. ایسی فتح عطا کی. آج یہ دن بھی ہے، اس کی بھی یاد ہے. اور پھر
ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر، آج ان کا یوم وصال ہے، یہ تذکرہ بھی ہوگا، اور علماء کرام کی تعظیم، تکریم، علماء کا کردار، اس حوالے سے بھی انشاءاللہ آج گفتگو ہوگی۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز، بہت محترم اسکالر، عالم دین، حضرت قبلہ مفتی محمد طاہر تبسم صاحب۔ السلام علیکم مفتی صاحب، بہت شکریہ آپ کی آمد کا، آپ تشریف لائے۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز اسکالر ہیں قبلہ ڈاکٹر عرفان اللہ سیفی صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ بہت خوبصورت پڑھنے والے ثنا خاں، آج ہم نے انہیں دعوت دی ہے اپنے اسٹوڈیو میں، محمد ظہیر بلالی صاحب اور ان کی ٹیم، سب کو السلام علیکم، بہت شکریہ۔ اور بڑی شاندار تلاوت کرنے سے انہوں نے آغاز کیا اس پروگرام کا، سرگودا کی سرزمین سے تشریف لائے ہوئے قاری نصر حیات معینی صاحب، جنہوں نے تلاوت کی بہت شاندار۔ السلام علیکم قاری صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ آغاز کرتے ہیں کلام سے، بسم اللہ۔ أسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم الغافز الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المجيد الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدي والمعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم الغفور الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار نافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وفلا عن ذكرك الغافلون۔ ناظرین کرام خوش آمدید۔ آج جس طرح ذکر ہوا 17 رمضان اصحاب بدر کا دن ہے، شہدائے بدر کا دن ہے، غزوہ بدر کا دن ہے، اس حوالے سے کچھ عقیدتیں قبلہ۔ الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ 17 رمضان المبارک اور غزوہ بدر کبریٰ واہ، تاریخ اسلام کا وہ روشن اور تابناک باب ہے جس کی نظیر رہتی دنیا تک کوئی نہیں ڈھونڈ سکتا۔ بے شک، اور اس دن کو قرآن پاک نے یوم الفرقان کہا۔ یوم فرقان،
حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا دن، واہ واہ، کیونکہ اس نے فتح و شکست کا معیار اور قوت کے پیرامیٹرز ہی بدل کے رکھ دی ہے۔ واہ واہ واہ، یعنی وہاں طاقت کا کوئی تناسب نہیں تھا، جی ہاں، وہاں تعداد کا کوئی ریشو نہیں تھا ہاں، کہ ایک طرف 1/3 ہیں، دوسری طرف آپ دیکھیں کہ اس سے 2 گنا زیادہ ہیں، اور پھر وہ ہر قسم کے اس دور کی ضروریات اور اسلحہ سے لیس ہیں اور یہ نہتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ پہ رک کے صحابہ اکرام سے مشورہ کرتے ہیں کہ بتاؤ اب دشمن بالکل سامنے ہے اور تم سے 2 گنا زیادہ ہے اور پوری تیاری کے ساتھ آیا ہے، تو تمہاری رائے کیا ہے؟ تو یہ جو جواب میں جس جذبے کا اظہار تھا، اصل فتح کی بنیاد یہ جذبہ بنا ہے۔ واہ واہ واہ، اب اس وقت انصار کے نمائندے بھی کھڑے ہوئے تھے اور مہاجرین کے بھی نمائندے، اور انہوں نے پتہ کیا عرض کیا تھا؟ آقا بے شک تعداد میں زیادہ ہیں، بے شک وہ پوری طرح تیار ہیں تو انسان نہ، آپ حکم کریں ہم سمندروں میں کود جائیں، پہاڑوں سے ٹکرا جائیں۔ واہ واہ واہ، تو وہ شاعر اسلام حفیظ جلندری مرحوم نے نقشہ یوں کھینچا ہے، کہا کہ یہ لشکر ساری دنیا میں انوکھا تھا، نرالا تھا، کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا، نہ تیغ و تیر پہ تکیا، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو بس ایک سادہ سی کالی کملی والے پر۔ اب بدر سے ہمیں پیغام ہی یہی ملتا ہے کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے پوری تیاری کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ، پوری دیانت کے ساتھ اسے راہ خدا میں جھونک دے، اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے پھر بھروسہ اللہ کی ذات پر کرے، تو پھر آسمانوں سے فرشتوں کی صورت میں مدد اترتی ہے۔ جو آپ نے اپنے انٹرو میں کہا نا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس عریش مبارک میں جو بدر کے اندر سپیشلی آپ کے لیے نصب کیا گیا تھا، پہلے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا مانگتے رہے ہیں، اور پھر کسی عاشق نے کہا دعا مانگتے مانگتے میرے آقا دعا سے ادا کی طرف آئے۔ پہلے نیاز تھی، پھر نیاز سے ناز کی طرف آئے، اور نیاز سے ناز کی طرف آ کے عرض کیا اللہم ان تہلک ھذا العصابہ لا تعبد فی الارض ابدا، کہ یا اللہ اگر یہ مٹھی بھر نہ رہے تو پھر قیامت تک تیرا بھی نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ تو پھر اس وقت آرڈر آیا کہ اب بس ہو گئی، جبرائیل امین کو حکم ملا، اور پھر وہ ملائکہ کی تعداد لے کے اترے۔ تو آپ پیغام اقبال نے بھی دیا، کہا کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے، اس تعلق سے بھی ہدیہ عقیدت آپ کی بارگاہ میں۔ سبحان اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کو محبوب رب العالمین، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، اور حضرت سیدہ عائشہ حضور کی محبوبہ، کیا بات، واہ، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدہ عائشہ کی محبت کے حوالے سے خود ذکر بھی فرماتے ہیں، اور اپنی صاحبزادی حضرت سیدہ طیبہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتے ہیں کہ فاطمہ کیا تم ان سے محبت نہیں کرو گی جس سے میں محبت کرتا ہوں؟ اللہ اللہ، عرض کی حضور آپ کس سے محبت فرماتے ہیں؟ فرمایا میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں۔ کیا بات، سبحان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ جلیل القدر ہستی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں فرشتے حضرت جبریل سلام لے کر اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اور صحیح بخاری میں یہی روایت ہے کہ حضرت جبریل آئے اور حضور کو عرض کی حضور اللہ کریم حضرت عائشہ کو سلام فرماتے ہیں۔ واہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی زوجہ کے گھر میں اللہ کی طرف سے مجھ پر وحی نہیں آتی، میں عائشہ کے گھر میں ہوتا ہوں تو مجھ پر وحی آتی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بلند پایا ہستی ہیں کہ جنہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کی وہ وراثت اور خیرات ملی ہے جو کسی اور کے حصے میں بے شک بے شک، 2210 روایات
اللہ، اور وہ روایات جو خانگی معاملات سے متعلق ہیں. اور پھر آپ صرف روایت کرنے والی نہیں تھیں بلکہ فقیہہ زوجہ محترمہ تھیں، اور صحابہ اکرام آپ کے دروازے پر مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا تو حضرت سیدہ کے دروازے پر آتے اور نوک کرتے اور عرض کرتے کہ یہ مسئلہ پھنس گیا ہے، آپ حل فرمائیں. اور وہ صرف عالمہ تھی، محدثہ ہی نہیں تھیں بلکہ فقیہہ بھی تھیں، شاعرہ بھی تھیں. اللہ تعالیٰ نے ادب میں بھی ان کو بلند مقام عطا فرمایا تھا. اور آپ دیکھیے، شرف دیکھیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک ہوتا ہے تو آپ کا سر انور حضرت سیدہ کی گود میں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو آخری چیز جو حضور کے منہ مبارک میں گئی وہ مسواک تھی، جس کو حضرت سیدہ نے چبایا تھا اور چبا کر حضور کو پیش کیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مسواک فرمائی. یعنی فضائل کا ایک انبار ہے جو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے باب میں اور ان کے حصے میں آتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ جو زوجہ محترمہ عطا فرمائیں، یہ کائنات میں اللہ تعالیٰ کا تحفہ بھی تھا اور امت مسلمہ پر بہت بڑا احسان ہے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کا. ساری کائنات اگر ان کا ذکر خیر کرے اور سلوٹ کرے پھر بھی ان کا حق ادا نہیں ہوتا. بے شک بے شک، بہت خوبصورت بہت خوبصورت. قبلہ بلالی صاحب، منقبت سیدہ عائشہ، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. واہ واہ. عظمتوں کا جہاں سیدہ عائشہ، عظمتوں کا جہاں سیدہ عائشہ، عظمتوں کا جہاں سیدہ عائشہ، سیدہ عائشہ مومنوں کی ہے ماں، سیدہ عائشہ مومنوں کی ہے ماں، سیدہ عائشہ عالمہ فاضلہ عابدہ ساجدہ، سیدہ عائشہ آپ عرفہ نشان، سیدہ عائشہ آپ عرفہ نشان، سیدہ عائشہ مومنوں کی ہے ماں، سیدہ عائشہ نور ہے، شان میں آپ کی سورہ نور ہے، شان میں آپ کی سورہ نور ہے، طاہرہ بے گماں سیدہ عائشہ، طاہرہ بے گماں سیدہ عائشہ مومنوں کی ہے ماں، سیدہ عائشہ مرحبا مرحبا شاہ کونین کی، مرحبا مرحبا شاہ کونین کی، مرحبا مرحبا شاہ کونین کی، آپ ہیں رازداں سیدہ عائشہ، آپ ہیں رازداں سیدہ عائشہ، عظمتوں کا جہاں سیدہ عائشہ،
عائشہ مومنوں کی ہے ماں سیدہ ناظرین کرام، خوش آمدید، آپ کا ایک مرتبہ پھر خیر مقدم ہے رحمت سحر میں، اور آج ہم ذکر کر رہے ہیں علماء کرام کے حقوق، علماء کی عزت، توقیر، تکریم معاشرے میں کس طرح کی ہونی چاہیے، اس پر بات ہوگی۔ قبلہ کیا کہتے ہیں؟ میں آپ کے سوال کے جواب کی طرف آنے سے پہلے ام المومنین کی بارگاہ میں نوکری، بسم اللہ، اور وہ بھی بزبان امام محمد رضا، واہ واہ، اعلیٰ حضرت پتہ کیا لکھتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بنت صدیق آرام جان نبی، واہ واہ واہ، بنت صدیق آرام جان نبی، اس حریم براعت پہ لاکھوں سلام، سبحان اللہ، یعنی ہے سورہ نور جن کی گواہ، واہ، یعنی ہے سورہ نور جن کی گواہ، ان کی پر نور صورت پہ لاکھوں سلام، جن میں روح القدس بے اجازت نہ جائیں، ہائے ہائے ہائے، جن میں روح القدس بے اجازت نہ جائیں، اس سرادق کی عصمت پہ لاکھوں سلام۔ واہ واہ، کیا کہے؟ تو دیکھیے جو آپ نے سوال کیا، علماء کا مقام، مرتبہ، عزت، شان، یہ در حقیقت کسی شخصیت کی عزت نہیں ہے، ٹھیک ہے، کسی شخص کی عظمت نہیں ہے، نہ ہی اس کی تعظیم ہے، یہ اس نسبت کا احترام ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے عالم کو حاصل ہے، سبحان اللہ، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم کو اپنا وارث اور اپنا جانشین قرار دیا ہے۔ واہ، اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ فرماتا ہے اہل علم کے درجے تو خود اللہ نے بلند کیے ہیں، واہ واہ، اور فرمایا قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا اہل علم اور جو جاہل ہیں وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ بے شک، یہ علم کا فیضان ہے، یہ علم کی خیرات ہے، جس کی وجہ سے عالم کو معرفت کی وجہ سے خشیت کا جو مقام ملتا ہے وہ غیر عالم کو نہیں ملتا، اس لیے کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اور احادیث اس بات پر گواہ ہیں، شاہد عادل ہیں، ایک نہیں کئی احادیث ہیں کہ جس نے کسی عالم بعمل سے مصافحہ کیا، اس نے آقا علیہ السلام نے فرمایا خود مجھ سے مصافحہ کیا، جو کسی عالم بعمل کی مجلس میں بیٹھا وہ میری مجلس میں بیٹھا، جس نے عالم بعمل کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ جس نے کسی عالم بعمل کی بے توقیری کی، توہین کی، تو اس نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، اللہ اکبر، اور جس نے رسالت مآب کی توہین کی ہے اس نے خود اللہ کی توہین کی ہے۔ بے شک، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج بدقسمتی سے ہماری سوسائٹی، ہمارے معاشرے کے اندر ایک کمپین کی صورت میں ہمیں علماء کی مجلسوں سے، ان کی بارگاہ سے، ان کی نسبت سے دور کیا جا رہا ہے، کیونکہ عالم جو ہے وہ آپ کو صحیح دین پہنچاتا ہے، اور عالم وہ نہیں ہوتا جو کسی ایک بات کو لے لے، اس تک ایک روایت پہنچ جائے تو وہ اس کو لے کے 14 صدیوں کی تاریخ پہ حملہ کر دے اور کہے آج تک نہ ہماری نماز درست ہوئی ہے، نہ ہمارے روزے درست ہوئے ہیں۔ وہ طنز اور تانا جو ہے وہ استہزاء نہیں ہے، آج کل لوگ ایسا کرتے ہیں، لہٰذا وہ لوگ جن کی زندگیاں پوری لگ گئی دین پڑھنے میں، پڑھانے میں، جنہوں نے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا، اور وہ جو آپ کو اللہ کی معرفت کرواتے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ بتاتے ہیں، اور دینی حمیت اور غیرت سکھاتے ہیں، ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، آپ کی عاقبت بچاتے ہیں، وہ علماء ہیں۔ لہذا ان سے جڑنے کی ضرورت ہے، ان کی قدر کرنے کی ضرورت ہے، ان کی تعظیم اور توقیر کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنی نسلوں کو بھی ان کے قریب کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، جس علم کی قرآن بات کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کی عزت اور توقیر، اور صاحب علم کی بھی عزت اور توقیر جس کا بیان فرمایا مفتی صاحب نے، یہ خاص علم دین ہی ہے جو مروجہ آج کا ہے، یا کوئی بھی صاحب علم کسی بھی چیز کا، سائنس کا، ٹیکنالوجی کا علم رکھنے والا ہے، جغرافیے کا علم رکھنے والا ہے، یہ ان پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے؟ جی دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ علم کی جو فضیلت ہے وہ اس کی نسبت کے ساتھ دیکھی جاتی ہے۔ مثلا ایک علم ہے اس کا تعلق قرآن اور حدیث کے ساتھ ڈائریکٹ ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ
فضیلت والا ہے اور دیگر علوم سے زیادہ اس کی شان اور مقام ہے، ہونی بھی چاہیے۔ اور جس نے قرآن سیکھا، ڈائریکٹ حدیث سیکھی، قرآن ہے اللہ کا کلام ہے، حدیث نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو جب ان کی شان بلند ہے تو ان کے اقوال اور ان کے کلام کی شان بھی بلند ہے، اور ان کو سیکھنے والے کو بھی اللہ وہی مقام اور شان عطا فرمائے گا۔ ٹھیک ہے۔ باقی رہا علم، تو علم کوئی بھی ہو، کسی بھی شعبے کا ہو، ہمارے فقہائے کرام نے یہ لکھا ہے، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں تفصیلی بحث کی ہے کہ یہ علوم جو ہیں یہ سیکھنا فرض کفایہ ہے۔ مثلا ہمارے ہاں کمپیوٹر سائنس کا علم ہے، میڈیکل سائنس کا علم ہے، دیگر علوم ہیں، یہ معاشرے پر فرض کفایہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جب فرض کفایہ کی حیثیت رکھتے ہیں تو ان کو سیکھنے والے کو اجر بھی ملنا چاہیے، اور ان کے سیکھنے والے کے لیے باعث ثواب بھی ہونا چاہیے، اور ظاہر بات ہے کہ معاشرے کی ضرورت ہے، اور معاشرے کی مسلمان کے لیے دین کا علم سیکھنا فرض عین ہے، فرض عین ہے، وہ فرض عین ہے، یہ فرض کفایہ۔ جو چیز اور ہر ایک آپ پر فرض ہے اس کا سیکھنا بالکل فرض ہے، یہی بات، جو چیز فرض ہے جو اس کا علم بھی، نماز روزہ اس کے مسائل، یہ جو فرض ہے اس کا سیکھنا فرض ہے نا، اس کا مطلب ایک اتنی مقدار جس مقدار میں وہ شریعت کے مطابق زندگی گزار سکے، حلال حرام کو جان سکے، اتنا فرض ہے۔ اس کا اشارہ درس نظامی کی طرف نہیں ہے۔ نہیں، یہ تفصیلی علوم جس میں عرض کر رہا ہوں، یہ تفصیلی علوم، یہ فرض کفایہ ہے، ہمارے فقہا نے بڑی تفصیل سے بحث کی۔ بالکل ٹھیک ہے، مفتی صاحب قبلہ فرما رہے ہیں نا جی، وہ جو چیزیں اللہ نے ہم پر فرض کی ہیں جس طرح آپ بتا رہے ہیں، وہ بالکل اس کا علم حاصل کرنا ہر ایک پر فرض ہے، وہ کسی بھی فیلڈ سے، کسی بھی فیلڈ پر، لیکن علم ہے۔ اور ایک اگر کوئی فرض کرے میڈیکل کا ڈاکٹر ہے تو وہ اس کا علم جو ہے معاشرے کے لیے فائدہ مند ہے۔ بالکل دیکھیں، یہ ساری چیز ڈیپینڈ کرتی ہے نیت پر۔ ٹھیک، آپ ایک ممبر پر بیٹھا ہوا شخص اگر درست نیت نہیں رکھتا تو وہ دین کا علم اس کے پاس نہیں ہے، اور وہ دین نہیں پھیلا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن 3 لوگ آئیں گے، ان میں سے ایک عالم ہوگا، ایک شخص سخی ہوگا، اور ایک شہید ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا اور وہ بتائیں گے، اللہ کہیں گے تو میرے لیے یہ نہیں کرتا رہا، تو دنیا کے لیے کرتا رہا، عالم بھی گیا، سخی بھی گیا، اور شہید بھی گیا، کیونکہ مقصد اللہ کی رضا نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ڈائریکٹ قرآن اور حدیث پڑھ کر اگر نیت درست نہ ہو تو اللہ کی رضا نہیں ملے گی، اور اگر دوسرے مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، کلام کی طرف جانا چاہ رہا ہوں، بس ایک جملہ آخر میں کہ جہاں میں جو سمجھنا میں چاہ رہا ہوں، جو آپ فرما رہے ہیں، کیا میں ٹھیک سمجھا ہوں کہ جہاں علم کی فضیلت کا ذکر کیا گیا، جہاں اس علم کے عالم کا ذکر کیا گیا، وہاں اس سے مراد، علم سے مراد صرف علم دین نہیں ہے؟ یہ بات ٹھیک ہے؟ علال اطلاق علم جو ہے وہ مطلوب ہے، جی، وہ مقصود ہے، وہ محمود ہے، وہ مستحسن ہے علم۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز، شک نہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز تو دین کے علم کی فضیلت ہے وہ یقیناً پر فوقیت رکھتی ہے، اس لیے کہ میں اس کو اس وجہ سے بھی ہم مانتے ہیں کہ جو میڈیکل کا ڈاکٹر ہے یا کوئی سائنسدان ہے، اس کا امام وہ تو عالم دین ہے نا، وہ اس کو امام مان رہا ہے، تو اس کی عزت اور توقیر وہ عالم بھی کر رہا ہے، اور اس کو بھی کرنی چاہیے، یہ حقیقت ہے۔ لیکن علم سے مراد جہاں علم کی فضیلت کا ذکر ہوا ہے، وہ کسی بھی علم جو مثبت ہو اور اچھی نیت کے ساتھ ہو اور اس کا فائدہ ہو، یہ وہ اس علم کی بات ہو رہی ہے۔ کلام شامل کرتے ہیں بلالی صاحب، بسم اللہ۔ وہ درود پاک کے چند اشعار جو اللہ اس کے رسول کی مہربانی سے یہ طرز مجھ سے بنی، باقی الحمدللہ اس وقت پوری دنیا میں پڑھا جا رہا ہے، بسم اللہ، تو مل کر محبت سے پیش کرتے ہیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، يا صاحب
صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن ثناء كما كان حقه لا يمكن ثناء كما كان حقه خدا بزرگ تو قصہ مختصر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اج تو میرا محبوب نے ڈٹھا جنو ویکھ کے چن شرماوے تو میرا محبوب نے ڈٹھا جنو ویکھ کے چن شرماوے بجلی ڈر دی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے جے جاوے سونا سیر چمن سارا گلشن سیس نواوے جے پاوے سونا ہاتھ پھلا نو ہاتھ پھلا دی شان بتاوے جے کھولے سونا بل زلفاں دے جے کھولے او سونا بل زلفاں دے جے کھولے سونا بل زلفاں دے جے کھولے سونا بل زلفاں دے راہی راہ بھول جاوے آزم ایڈا سونا ماہی آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و مولانا محمد ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے مومنوں